کہ قیامت کے دن جنت اور دوزخ کی تقسیم میرے سپرد ہوگی، میں جسے چاہوں گا جنت میں لے جاؤں گا اور جسے چاہوں گا جہنم میں لے جاؤں گا۔ تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہیں۔ یہ ہیں یہ منہ اور مسور جدال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اس طرح کے ایمان اور عقیدے، اور اس طرح سے کہتے ہیں۔ کلینی کہتا ہے شیعہ کے 8ویں امام سے روایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کے امین ہیں، یعنی ہمارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، ہم لوگوں کے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں کو، ان کی مشکلات کو، ان کی موت کے وقت ان کے حسب نسب کا ہمیں علم ہوتا ہے، ہم سب کے مشکلات حل کرتے ہیں، ہم شکل دیکھ کر ہی کسی کے مومن یا منافق ہونے کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اے اماموں کے لیے علم غیب کا، کہتے ہیں اماموں کے لیے علم غیب کا یہ عقیدہ قرآن سے واضح طور پر ثابت ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے ان کا یہ عقیدہ، اسی طرح سے ان کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے مجھے سب چیزوں کا پتہ ہے، اور جو کچھ جنت و دوزخ میں ہے مجھے اس کا بھی علم ہے، اسی طرح مجھے گزشتہ واقعات اور ہونے والے واقعات کا بھی علم ہے، اور میں جو چاہوں میں جیسے چاہوں کروں۔ کہتے ہیں کہ بصائر الدرجات کا مصنف اور کلینی کا استاد روایت کرتا ہے کہ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو جبریل اور میکائیل سے بھی بڑا، یعنی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ اب ان کے امام بھی نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، ان کے امام بھی نبی سے بڑھ چڑھ کر کے۔ ایک شیعہ حضرت علی کے مناقب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جب آپ کو فتح خیبر کے لیے بھیجا گیا تو کچھ دیر کے لیے الگ کھڑے رہے، آپ کے ساتھیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی اللہ سے باتیں کرتے۔ ان کا عقیدہ ہے ان کے پاس۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں کہاں تک ان بدباطلوں کے وہ تمام سب بدعقیدگیاں میں بیان کروں؟ قرآن کے بارے میں، صحابہ سب کے بارے میں اس سے گھٹیا باتیں ان کی ہیں، لیکن اتنا ہی میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے کافی ہے کہ جو لوگ اسلام کے نام پر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، آپ بتائیں ان سے اتفاق و اتحاد آپ کس بیس پر کریں گے؟ بولو ہمارا اتحاد و اتفاق ان سے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو اسلامی جماعت اور فلانی جماعت، اور مولانا مودودی صاحب بھی نکلے، انہوں نے بھی جناب علی ہاتھ ملانے کی بات کی اور ملایا بھی، اور انہوں نے ان کی دامنوں میں جا کے ان کی گودیوں میں بیٹھے، ان کے موافق میں انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی خلافت و ملوکیت کے نام پر جو چراغ کی ہے مودودی صاحب نے، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، خمینی نے کہا اپنے دور میں کہ جناب علی کیا کہتے ہیں، ہمیں تو اہل سنت والجماعت سے ایک وہ مل گیا ہے، کیا کہتے ہیں، ہمیں اہل سنت والجماعت سے شخص مل گیا ہے، وکیل، جو اس طرح سے ہماری وکالتیں کر رہا ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یہ فتنوں کی آماج گاہ ہے۔ میں شیعہ حضرات سے بھی اور سب سے، یہ تمہارے اپنے ایمان اور عقیدے، یہ تو چند نمونے میں نے بیان کیے ہیں۔ قرآن کے تعلق سے کتنے عقیدے ہیں، خود حضرت علی، خود ابھی تو سمجھے خانہ کعبہ، اور اسی طرح سے قرآن، اور اسی طرح سے اہل بیت، اور اسی طرح سے صحابہ کرام اور دیگر جو عقائد ہیں مشرکانہ، یہ تو ابھی بہت دور رہیں۔ میں تقیہ کا عقیدہ، رجعت کا عقیدہ، بدا کا عقیدہ، یہ تمام سب اگر موقع ملا تو ہم ان کی تفصیلات بیان کریں گے۔ یہ جو ان کے عقیدے، اللہ سے توبہ کرو اور اللہ کے دین کو سمجھو، قرآن کیا ہے، احادیث کیا ہے، صحابہ کرام کی عزت کرو، انہی میں تمہاری نجات ہے اور انہی میں تمہاری بخشش ہے۔ اس طرح یہودیوں نے یہ تمام سب سازشیں کری ہیں۔ یہ عقیدہ واضح ہے، صاف ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ یہودیوں کے یہ جو یہودی ہیں، یہودیوں نے یہ عقیدے پھیلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ایمان اور عقیدے سے دور رکھے اور ایسے لوگوں سے دور رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ یہ جھوٹے بدباطل لوگ، کافر اور مشرک لوگ ہیں جو صحابہ کرام اور اللہ اور نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اس طرح کے ایمان و عقیدے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شر پسند لوگوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے اوپر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر زندہ رکھے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔